کریں تحریک انصاف کی سیاست کی، یہ آپ مان رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی کہ سب جگہ کنٹیسٹ نہیں کیا، اور جس طریقے سے لوگ بھی کنفیوز رہے ہوں گے، اب پارٹی کے اندر کیا ڈسکشن ہو رہا ہے اس شکست کو لے کے کہ وہ کے پی تک محدود ہو گئے ہیں؟ اب ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا محاذہ رائی کرنی ہے یا پھر اب بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے؟ کیا کریں گے؟ پارٹی کے اندر ڈسکشن ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. شکست کے اسباب پہ کوئی بات نہیں ہو رہی؟ دیکھیے یہ 10 دفعہ اسباب پہ ڈسکشن کر لیں، نہ ان کی کوئی مانتا ہے اور نہ ان کی کوئی چلتی ہے. پارٹی میں یہ بائیکاٹ کا فیصلہ اڈیالہ جیل سے آیا، اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ اڈیالہ سے آیا. یہ جو حذیفہ نے بات کی ہے نا کہ یہ لوگ خود ہی پیش نہیں ہوئے، درست بات ہے نا. کون سی آپ کو دہشت گردیوں میں جو ہیں سزائے موت ہوئی تھی کہ آپ جو ہیں ابھی تک روپوش ہیں اور سارے کے پی میں بیٹھے ہیں؟ نہیں، کب تک روپوش رہیں گے؟ دوسری بات یہ ہے، ایک قانون یہ کہتا ہے کہ جتنا آپ روپوش رہتے ہیں آپ اپنی جو ایکویٹی ہے اس کو اتنا کمزور کرتے ہیں. آپ کم از کم اپنی سیٹیں بچا لیتے، آپ پیش ہو جاتے. یہ ساری چیزیں جس طرح لطیف چترالی والا الیکشن رک گیا ہے، آپ کبھی رک جاتا. ہمیں اس پروسیس سے نہ گزرنا پڑتا. پاکستان تحریک انصاف کا چونکہ میں بڑے نزدیکی اور ہر سرکل میں کئی سا رہا ہوں، تمام ٹیئرز میں رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فیصلہ نہ پارٹی کرتی ہے، نہ پارٹی کی قیادت کرتی ہے، نہ پارلیمنٹیرین کرتے ہیں، نہ کمیٹیاں کرتی ہے. فیصلہ وہ ہوتا ہے جو کوئی اپنے لب ہلا کے خان کے کانوں میں ڈال دے. اچھا، وہ جناب فیصلہ بن کے باہر آ جاتا ہے. اور وہ فیصلہ جس کے توسط سے پہنچتا ہے تو پھر وہ بھی اس میں ترمیم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ عموماً ترمیم بھی ہوتی ہے، عموماً اپنی طرف سے بھی لوگ گڑ لیتے ہیں. ابھی ایک فیصلہ آیا ہے، پتہ نہیں خان صاحب سے ملاقات تو کسی کی ہوئی نہیں ہے، لیکن فیصلہ مطلب ہے شاید وہ آج کل عملیات کا بھی بڑا مسئلہ یہ چل رہا ہے. جنات پہ میں بڑے ٹک ٹاک پہ دیکھ رہا ہوں، جنہوں نے کوئی یہ کنوے کیا ہوگا کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں پاکستان بار کونسل کے ہمارے امیدوار ہوں گے. اچھا، یہ پی ٹی آئی میں ایک ایسی مطلب چینا جھپٹی کا ایک ماحول ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن کے لیے ممبران مانگے جا رہے تھے تو میرے سے گور صاحب سے میں نے پوچھا کہ کن کے نام دیے. کہتے ہیں جی وہ سینٹ میں شبلی فراز صاحب نے اپنا نام دے دیا اور نیشنل اسمبلی میں عمر ایوب خان نے اپنا نام دے دیا. یعنی اپوزیشن لیڈر ہونا کافی نہیں ہے، باقی کہیں پر ریپرزینٹیشن. پاکستان تحریک انصاف میں کوئی مسئلہ نہ مشاورت سے ہوتا ہے، نہ میرٹ پہ ہوتا ہے، نہ کنسلٹیشن سے ہوتا ہے. یہ اب دیکھیں نا، بائیکاٹ کرے کوئی ایک شخص آ کے اس بائیکاٹ کے حوالے سے کوئی فوائد بتا دے کہ کیا فائدہ حاصل، کیا فائدہ. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کے پی میں تبدیلی ہوئی، وزیر اعلیٰ آئے اور جس طرح کے بیانات، اب یہ معاملات یہاں کے کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دہشت گردی اپنی جگہ ہے، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے اپنے مسائل ہیں، یہ جو کاشت وہاں پر ہو رہی ہے نارکوٹکس کی وہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور دہشت گردی میں افغانیوں کے ملوث ہونے اور وہاں پر ان کو فیسیلیٹیشن ملنے کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوگا اگر وہ اسی طرح سے اسٹیٹ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ یا وفاق کے ساتھ ان کی الائنمنٹ صحیح نہ ہوئی تو؟ جی بہت شکریہ ستی صاحب. میں 2-3 چیزیں آپ کے گوش گزار کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بانی تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کی وجہ سے تحریک انصاف کے لیے یہ صورتحال آ گئی ہے کہ آگے کنویں اور پیچھے کھائی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شاید آپ کے پروگرام میں یا آپ کے چینل کے کسی اور بدامی صاحب کے پروگرام میں میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کرٹیسائز کیا سہیل افریدی کو، لیکن اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ بن گئے تو میں نے ایڈمٹ کیا کہ اگر ہمارے پاس بندے نہیں تھے تو ہمیں بات کرنی نہیں چاہیے تھی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ اب سہیل افریدی کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے ناقدین کی رائے اپنے بارے میں تبدیل کرے. لیکن اس شخص نے آج 1 مہینہ ہونے والا ہے اپنے ناقدین کی رائے پہ مہر ثبت کی ہے کہ میرے بارے میں جو رائے آپ لوگ رکھتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ یعنی ریجڈ ہوں یا ہارش ہوں یا مزاحمتی سیاست کرنے کے لیے یا اگریشن کے لیے مجھے لایا گیا ہے. لیکن گورنر صاحب تو نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں. دیکھیں گورنر صاحب جو بھی گوشہ رکھیں ان کی اپنی رائے ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل افریدی صاحب نے جس طریقے سے وزیر اعظم کی کال کو مس انٹرپریٹ کیا اور غلط بیانی کیا گیا، وہ انہوں نے کہا کہ ہماری ان سے بات ہوئی تھی، ان سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے میمز وغیرہ بنائی ہیں یہ غلط. اچھا چلے ان کا بڑا پن ہے، لیکن میں اس کی وضاحت بار بار کرتا رہا. اس کے بعد کور کمانڈر صاحب ملنے گئے، انہیں ایک بڑا پن ہے، لیکن کور کمانڈر پہلی دفعہ کسی وزیر اعلیٰ سے ملنے نہیں گئے. لاہور کے اندر شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے، 8 سے 18 تک 7 کلب روڈ 90 شہرہ قائد اعظم کئی دفعہ کور کمانڈرز آئے.
سوری آپ کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز میں ٹھیک آئے, ہے. مریم نواز صاحبہ سے ملنے آتے رہے. تو مقصد کہنے کا یہ, میں سے مکمل کر رہا ہوں, مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب جس منصب پر فائز ہوئے وہ ایک برج کا رول پلے کر سکتے تھے اپنی حکومت اور طاقتور حلقوں کے درمیان, فیڈریشن کے درمیان, لیکن انہوں نے الٹا برج کے بجائے جو برج موجود تھا اس کو بھی توڑنا شروع کر دیا. از اٹ ٹو ارلی ٹو سے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ گورنر کے پی سے ہماری بات ہوئی تو وہ تھوڑا سا جو گنڈا پور کے بارے میں جو گوشہ نہیں تھا وہ ان کے بارے میں ہے کہ نہیں یہ نسبتاً جو ہے وہ بہتر, ان کی بات سے مجھے امپریشن لگا. آپ کی اس بارے میں سوچ کیا ہے؟ اور یہ جو ملاقات ہوئی, کور کمانڈر صاحب سے ملاقات ہوئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں, پھر باقی جو اس کے نیچے پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے دہشت گردی کو کرٹیل کرنے کے لیے, وہ نہیں ہو رہے. حذیفہ صاحب کو میں یہ عرض کروں گا نا کہ سہیل افریدی اور علی امین خان میں فرق ہے. علی امین خان جو تھا وہ اپنے تئیں فیصلے لیتا تھا اور باری قیمت بھی ان کی چکاتا تھا. جب یہ ایپیکس کمیٹی میں گیا تھا, جو فوٹو سیشن ہوا تھا, حتیٰ کہ خان نے جیل میں ان سے بس پرس کی تھی. ہر دوسرے دن جو ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے محسن نقوی صاحب سے گلے ملنے پہ علی امین خان کی گالم گلوچ کر رہا ہوتا تھا. یہاں یہ لیسنز دیکھ کے سہیل افریدی صاحب سے یہ توقع کرنا کہ وہ جناب علی ایپیکس کمیٹی میں جاتا, پارٹی کے اندر سانس لینے کی بھی اجازت ہوتی ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں تو دیکھتا ہی نہیں ہوں سوشل میڈیا. نہیں, وہ یہ تو سب دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں, سہیل افریدی صاحب اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنا ان کے بارے میں یہ ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں. ابتدا سے جو ہے آغاز کچھ اچھا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ٹھیک. ابھی وہ نامزد ہی ہوئے تھے کہ ان پہ الزامات کی بوچھاڑ ہوئی, اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب اب 7-8 دفعہ جانے کے باوجود ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. کچھ ان سے بیانات میں ایسی شدت آئی کہ جس کی وجہ سے جوابی رد عمل آیا. اوورآل میں یہ کہتا ہوں کہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو کے ساتھ مراسم رکھنا یا ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا مرکز کی بھی ضرورت ہے اور صوبے کی بھی ضرورت ہے. بالکل ایسے, اور اس کو سیاسی تعصب کی بنت نہیں چڑھنا چاہیے. نہیں چڑھنا چاہیے. سفر کرے گی, ریاست سفر کرے گی اور عوام سفر کریں گے. عوام سفر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا شیر افضل خان مروت صاحب. حذیفہ رحمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بریک کے بعد